کیا پھپھو نے بتایا نہیں کہ میں فجر کی بارات پر گئی تھی؟ بتایا تھا، لیکن تم مجھے کیوں چھوڑ کر گئی تھی؟ تم نہ چاہتی نہ ساتھ نے چڑھ کر کہا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کیسی عجیب باتیں کر رہی ہو؟ حیرت سے کہہ کر پری نے بخار چیک کرنے کے لیے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور گرم ماتھا محسوس کر کے اس نے ہاتھ ہٹانا چاہا تو ساتھ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پلیز کچھ دیر میرا سر دبا دو گی، بہت درد ہو رہا ہے ساتھ، لیکن تمہیں بخار ہو رہا ہے، تم پہلے میڈیسن لے لو۔ نہیں، بس میرے سر میں درد ہو رہا ہے، بس تم میرا سر دباؤ۔ یہ کہہ کر ساتھ نے آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر کے بعد اب اسے کسی کے نرم ہاتھوں کا احساس ہوا۔ کچھ دیر اسے دباتے رہنے کے بعد پری نے بہت آہستہ سے پوچھا کہ تم نے کچھ کھایا ہے؟ مجھے تمہیں میڈیسن دینی ہے۔ پری کے پوچھنے پر ساتھ نے بند آنکھوں سے نفی میں سر ہلایا تو پری اٹھ کر کچن کی طرف بڑھی۔ کچھ دیر بعد ہاتھوں میں سوپ لے کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سوپ سائڈ ٹیبل پر رکھا، ساتھ کو بٹھایا، پھر سوپ اس کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ لو جلدی سے پی لو۔ پری کے کہنے پر ساتھ نے آبرو اٹھا کر پری کی طرف دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ چونکہ اس کے دائیں ہاتھ پر چوٹ لگی تھی اس لیے اسے فائزہ بیگم ہی کھانا کھلاتی تھی۔ پری آہستہ آہستہ ساتھ کو سوپ پلانے لگی، پھر اسے میڈیسن کھلا کر چینج کرنے چلی گئی۔ کیونکہ وہ خود بھی بہت تھک گئی تھی اس لیے چینج کر کے ساتھ کے برابر آ کر لیٹ گئی۔ کبھی سوئے ہوئے ساتھ کے زخمی بازو، کبھی اس کے چہرے کو دیکھتی، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ چینج کرنے کے بعد فجر روتے روتے صوفے پر آ گئی، کیونکہ اسے الیان نے ایسی کوئی بھی امید نہیں تھی۔ اس نے تو صرف الیان کو زچ کرنے کے لیے کہا تھا، جس کی اسے بہت بڑی سزا ملی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھڑکی کی آتی روشنی سے کھلی۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو کمرہ خالی تھا۔ وہ بھی تیار ہو کر اپنا یونیورسٹی بیگ لے کر نیچے چلی گئی، کیونکہ اس کے پیپرز قریب تھے اور وہ مزید چھٹیاں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نیچے پہنچ کر اسے سامنے سے الیان آتا ہوا نظر آیا جو اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر رک کر بولا، اٹھ گئی تم؟ ناشتہ کر لو۔ یہ کہہ کر الیان نے فجر کا ہاتھ پکڑا اور اسے ڈائننگ ٹیبل پر لے کر جا کر بٹھا دیا، جہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ الیان، مجھے ناشتہ نہیں کرنا، تم مجھے یونیورسٹی چھوڑاؤ گے؟ میں لیٹ ہو جاؤں گی۔ چیئر سے کھڑے ہوتے ہوئے فجر نے کہا۔ اسی وقت سمینا شاہ، الیان کی یعنی ماما، وہاں آئیں جو فجر کی بات سن چکی تھی۔ فجر، یہ تم کیا ہوتا ہے؟ شوہر ہے وہ تمہارا، اب کہا کرو اسے۔ سمینا بیگم کے ٹوکنے پر فجر نے ایک نظر الیان کو دیکھا اور پھر سے سمینا بیگم کی طرف متوجہ ہوئی۔ جواب میں کہہ رہی تھی کہ ابھی تمہاری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں جو تم یونیورسٹی جانا چاہتی ہو، کچھ دن تو رکو۔ سمینا بیگم نے نرمی سے کہنے پر فجر نے سر جھکا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ سمینا بیگم کے لہجے میں تنزیہ یا سختی نہیں تھی، انہوں نے بہت نرمی سے فجر سے کہا تھا، ماما میں اسے سمجھا دوں گا۔ الیان کے کہنے پر وہ وہاں سے چلی گئی جبکہ فجر اب ٹیبل کو گھور رہی تھی۔ ناشتہ کرو فجر۔ الیان کے کہنے پر فجر آہستہ آہستہ ناشتہ کرنے لگی اور ناشتہ کرنے کے بعد اپنا یونیورسٹی بیگ اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد الیان اس کے پیچھے آ گیا۔ کیا ہوا؟ یہاں کیوں آ گئی ہو؟ یہ کہتے ہی وہ فجر کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ الیان، مجھے ماما کے گھر چھوڑ دو، مجھے ان کی بہت یاد آ رہی ہے۔ فجر نے بچوں کی طرح کہا، کل راحت ہی تم ان سے ملی ہو، ابھی تو تمہیں یاد آنے لگی۔ میں لے جاؤں گا۔ اپنی ماما کی تو ایک رات میں یاد آنے لگ گئی اور میری تو 25 دنوں میں بھی نہیں آئی تھی۔ فجر کے گرد اپنا بازو خائل کر کے وہ بولا، جس پر فجر نے پہلے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر سمجھ آنے پر فجر نے الیان کے حصار سے نکلنا چاہا، لیکن اس کی مضبوط گرفت کی وجہ سے ناکام رہی۔ ویسے ان 25 دنوں میں شاہ سے بات کرنے سے تو بالکل گریز نہیں کیا تم نے۔ الیان نے فجر کے کان میں چبا چبا کر سرگوشی کی، جس پر وہ اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے مچلی تھی۔ الیان نے 25 دن پہلے کی بات کی تھی جب فجر نے اسے ڈیل کی تھی۔ 25 دن تک میں تم سے نہیں ملا، نہ ہی اگلے 25 دن تک تم اپنے گھر والوں سے ملو گی۔ یہ کہہ کر الیان نے فجر کو ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا، کمرے سے نکل گیا۔ اسی وقت فجر کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر اس کے گالوں پر بہہ گیا۔ اس نے غصے اور بے بسی سے صوفے پر پڑا کشن اٹھا کر دیوار پر دے مارا، گھٹنوں میں سر دے کے رونے لگی۔ الیان جب کچھ دیر کے بعد کمرے میں آئے تو فجر اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تم ابھی تک یہیں بیٹھی ہو؟ یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے تمہیں؟ کوئی دیکھ لے گا تو کہے گا کہ تم 2 دن کی دلہن ہو۔ الیان نے فجر کے خلیے کی طرف اشارہ کیا، جو جینز کے اوپر شارٹ فراک پہنے، گلے میں مفلر کی طرح دوپٹہ پہنے، بالوں کو اونچی پونی بنائے ہوئے بیٹھی تھی۔ الیان کے کہنے پر فجر نے گھٹنوں میں سر اٹھا کر دیکھا، اس کے چہرے پر آنسو تر تھے۔ یہ کس بات کا ذوق منایا جا رہا ہے؟ الیان نے انجان پن نے اپنے آنسو گرتے فجر کو کہا، جس نے اس بات پر ایک شکوہ گناہ نظر الیان پر ڈالی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ تمہیں تو جیسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا، اور پھر سے اپنے سر اوپر رکھ لیا۔ اب یہ رونا دھونا بند کرو، یہاں آؤ۔ یہ کہہ کر الیان نے فجر کے بازو سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا
اور ایسے ہی اسے الماری کی طرف لے گیا۔ الماری سے باری باری کپڑے نکال کر دیکھتے ہوئے سوچ انداز میں کہنے لگا، جبکہ فجر کا ایک بازو اس نے اب تک پکڑ رکھا تھا۔ تمہیں کیا پہننا چاہیے؟ الیان، میرا بازو چھوڑو، مجھے کچھ نہیں پہننا، رونے کے باعث سرخ ہوتی ناک کے ساتھ فجر نے کہا، اور ساتھ ہی اپنا بازو چھڑوانے کی ناکام کوشش بھی کی۔ میں نے تم سے اجازت نہیں مانگی۔ یہ کہتے ہی الیان نے الماری کا ایک پیچ کلر کا فراک نکالا جس پر خوبصورت سا پھول بنا ہوا تھا، جبکہ باقی پورا فراک خالی تھا۔ فجر کی طرف بڑھایا، جبکہ فجر اب منہ موڑ کر کھڑی تھی۔ پکڑو یہ ڈریس اور چینج کر کے آؤ۔ الیان کے کہنے کے باوجود جب فجر نے ڈریس نہیں پکڑا تو ویسے ہی کھڑی رہی تو الیان دوبارہ گویا ہوا، فجر میں لاسٹ ٹائم آرام سے کہہ رہا ہوں۔ اس کی بات الیان کی بات کے بیچ میں فجر ایک دم پلٹی اور چیخی، اس کے بعد کیا کرو گے تم؟ ہاں، مجھے اسٹور میں بند کر دو گے یا ٹیرس سے نیچے گرا دو گے؟ اب اس کے علاوہ کرنا بھی کیا ہے؟ فجر کی بات تب بیچ میں ہی رہ گئی جب الیان نے اس کی کوہنی پکڑ کر مروڑی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دھیمی آواز میں وہ غرایا، اگر تمہاری آواز اس کمرے سے باہر گئی نا فجر، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کھلے دروازے کی طرف آنکھ سے اشارہ کر کے وہ بولا، اور وہ ڈریس پھر سے فجر کی طرف بڑھا کر بولا، 2 منٹ ہے تمہارے پاس، چینج کر کے آؤ۔ جس پر فجر خاموشی سے وہ ڈریس پکڑ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ اس کے علاوہ اور اسے کوئی چارہ نہیں تھا۔ فجر جب چینج کر کے آئی تو الیان کمرے میں موجود تھا۔ اس کے اوپر نیچے تک کا جائزہ لینے کے بعد اس نے فجر کی پونی کھول دی، جس سے سارے بال اس کے چہرے پر پھیل گئے۔ فجر کے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹانے کے بعد الیان بولا، ویری گڈ، اب تم مجھے روز ایسے ہی دکھو۔ ابھی الیان یہ کہہ ہی رہا تھا جب اس کی نظر فجر کی گردن پر پڑی تو اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے، کیونکہ پہلے اس کا کالر والا گلا پہنا تھا، اس لیے یہ بات الیان نے پہلے نوٹس نہیں کی۔ الیان نے فجر کی گردن پر گول لکیر کھینچی اور کہا، پینڈنٹ کہاں ہے تمہارا؟ الیان کے پوچھنے پر فجر نے گڑبڑا کر اپنی گردن کی طرف دیکھا جہاں الیان کا دیا ہوا پینڈنٹ موجود نہیں تھا، اور بولی، شاید وہ واش روم میں ہی رہ گیا ہوگا۔ یہ کہتے ہی فجر واش روم کی طرف بھاگی۔ کچھ دیر کے بعد واش روم سے پینڈنٹ پہننے کی کوشش کرتے ہوئے باہر نکلی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہونے کی پہننے کی کوشش کرنے لگی۔ جب کافی کوششوں کے بعد پینڈنٹ بند کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی تو اسے اپنے ہاتھوں پر کسی کے ہاتھوں کا لمس کا احساس ہوا جو اس کی گردن کے پیچھے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ایک ایک کر کے سائڈ کی چین پکڑی ہوئی تھی۔ الیان نے پہلے اس کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے پھر دونوں طرف سے چین پکڑی اور اس کو بند کر کے فجر کے کان میں سرگوشی کی، آج تو میں نے تمہاری لاپرواہی برداشت کر لی، آج کے بعد نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر الیان نے فجر کی گردن پر بوسہ دیا، جس سے وہ کرنٹ کھا کر ڈریسنگ ٹیبل سے جا لگی، لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ الیان اس کی حالت سے محفوظ ہوتا ہوا اس کی جانب بڑھا اور ٹیبل پر اس کے دونوں ہاتھ رکھ کر اس کے فرار کے سارے راستے بند کر دیے، جس پر فجر کو اب اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ الیان نے ہاتھ پر لا کر فجر کے چہرے پر آئی لٹ کو اپنی شہادت کی انگلی سے فجر کے کان کے پیچھے کیا، جس پر فجر نے اپنے چہرے پر ڈر سے ہلکا سا جھٹکا۔ الیان چوبی سے مزید تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، آنکھ میں ہلکی سی نمی، اپنا ارادہ ترک کرتا ہوا اس سے دور ہو کر بولا۔ فجر اس کی بات پر سرس بات میں ہلاتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی اور ملازمہ کو کافی کا کہہ کر لان میں چلی گئی، جہاں ایک جگہ پر مختلف خوبصورت پھول لگے ہوئے تھے۔ فجر محبوط ان جگہ کو دیکھنے لگی جب اسے اپنے پیچھے سے کسی کی آواز آئی، آپ کو یہ پسند ہے؟ فجر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ثنا اس سے مسکرا کر پوچھ رہی تھی، ہاں بہت خوبصورت ہے۔ فجر نے بھی مسکرا کر کہا، آپ کو پتہ ہے یہ سب فلاورز ہم نے لگائے ہیں، یہ میں نے اور ماما نے اور بابا نے اور بھائی نے۔ ثنا نے لائن میں لگے 4 مختلف پھولوں کی طرف اشارہ کیا۔ جب فجر کی نظر چوتھے گلاب کے پھول کی طرف پڑی جو الیان نے لگایا تھا تو اس کے حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اس نے کڑک کر سوچا، پھول بھی لگایا تو اپنی طرح کانٹوں والا۔ ابھی فجر یہ سوچ ہی رہی تھی جب ثنا نے اس سے پھر مخاطب کیا، ویسے بھابھی آپ کو کون سا پھول پسند ہے؟ ثنا کے پوچھنے پر فجر نے کچھ دیر سوچا اور پھر مسکرا کر کہا، گلاب کے علاوہ سب۔ اچھا یہ بتاؤ تم کیا کرتی ہو؟ فجر نے بہت آرام سے ثنا سے پوچھا۔ میں BCom یا فرسٹ سیمسٹر میں ہوں۔ اچھی طرح وہ دونوں چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی رہی اور پھر فجر کو وہ بہت زیادہ اچھی لگی تھی، کم از کم الیان جیسی تو نہیں تھی اس کی بہن۔ فجر نے ثنا کو دیکھتے ہوئے سوچا کہ اب اسے اپنی یونیورسٹی کا کوئی قصہ سنا رہی تھی۔ پری نے آج یونیورسٹی سے چھٹی کی تھی، وہ خود آج اسد کے سارے کام کر رہی تھی کیونکہ اسے بھی پتہ نہیں تھا۔ جب بھی اس کے اندر سے کہیں سے آواز آتی کیونکہ وہ اس آواز کو یہ کہہ کر دبا دیتی تھی کہ وہ صرف ہمدردی میں سب کچھ کر رہی ہے، ورنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس طرح وہ خود کو مطمئن کر دیتی۔
آج فجر ناشتے کے بعد بہت بور ہو رہی تھی۔ الیان اسے یونیورسٹی تو لے کر نہیں گیا لیکن خود آفس چلا گیا۔ فجر اب اپنی بوریت دور کرنے کے لیے ٹی وی دیکھ رہی تھی جب سمینہ بیگم دروازہ نوک کر کے کمرے میں داخل ہوئی تو فجر ان کی طرف متوجہ ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا کیا کر رہی ہو؟ سمینہ بیگم نے پیار سے مسکراتے ہوئے پوچھا کچھ نہیں، بس ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ آپ بیٹھے۔ فجر کے کہنے پر وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تبھی ملازمہ کچھ سامان کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ سمینہ بیگم نے سامان صوفے پر رکھا۔ ملازمہ سامان رکھ کر باہر چلی گئی۔ سمینہ بیگم فجر کی طرف متوجہ ہیں۔ فجر وہ دراصل آج آپا آ رہی ہیں۔ سمینہ بیگم کے کہنے پر فجر نے نہ سمجھی سے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے وضاحت دینے کے انداز میں کہا، میں الیان کی پھوپھو کی بات کر رہی ہوں۔ وہ دراصل تمہاری شادی میں نہیں آ سکی تھی، اسی لیے وہ آج شام کو خاص طور پر تم سے ملنے کے لیے آ رہی ہیں۔ یہ ڈریس اور کچھ جولری ہے، تم انہیں شام میں ضرور پہننا۔ یہ کہتے ہوئے سمینہ بیگم اس سامان کی طرف بڑھی۔ اس میں سے ایک چھوٹی سی ڈبی نکالی جو فجر کی طرف بڑھائی اور فجر کا ہاتھ پکڑ کر اس ڈبی سے کنگن نکال کر پہناتے ہوئے اسے کہنے لگی، یہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ فجر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم انہیں سنبھال کے رکھو گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ لنچ کے بعد فجر پھر ان پھول کو دیکھ رہی تھی جب الیان اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا ہوا وہاں آیا اور بولا، فجر کمرے میں آؤ۔ فجر اس کی بات سن کر اس کے پیچھے کمرے میں جانے لگی جو کچھ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ کمرے میں جا کر الیان نے اپنا کوٹ اتارا اور بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ تبھی فجر اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی، کھڑی ہوگی۔ تبھی الیان اسے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے جب شوہر تھکا ہوا آتا ہے تو اچھی بیویاں کیا کرتی ہیں؟ شاید پانی پیش کرتی ہوں گی، لیکن میں تو اچھی بیوی ہوں ہی نہیں۔ یہ کہہ کر فجر نے کنجے اچکا دیے تو الیان اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھایا۔ اب تک تو تم اچھی بیوی تھی یا نہیں، لیکن آج سے تمہیں ایک بہت اچھی بیوی ثابت ہونا ہے۔ تمہیں ماما نے بتایا ہوگا کہ آج پھپھو نے آنا ہے، تو بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ فجر ان کے سامنے کوئی تم الٹی سیدھی حرکت نہ کرنا اور نہ ہی لاپرواہی کرنا، کیونکہ ان کے سامنے ایسا کچھ ہونے کا مطلب بات پورے خاندان میں پھیل جانا۔ اوکے؟ یہ کہہ کر الیان نے فجر سے تائید چاہی، جس پر اس نے بس سر ہلانے پر اتفاق ہی کیا۔ ہاں، تو پہلی بات یہ کہ تم انہیں پھپھو کہیں گی کیونکہ میں بھی انہیں پھپھو ہی کہتا ہوں۔ تم ان سے بہت تمیز سے پیش آؤ گی، جو بھی وہ کہیں گی بغیر کسی چو چرا کے تم کرو گی۔ اچھا ٹھیک ہے نا؟ میں کوئی چھوٹی بچی تھوڑی ہوں جو تم مجھے سمجھا رہے ہو۔ سمجھانا ضروری ہے کیونکہ تم چھوٹی بچی ہو نہیں، لیکن دنیا کا ہر الٹا کام کرنا تم پر فرض ضرور ہے، اسی لیے میری بات غور سے سنو۔ تم آج سے مجھے آپ کہو گی، نہ جان بوجھ کر نہ غلطی سے۔ تم آج کے بعد مجھے تم نہیں کہو گی، مجھ سے نہایت تمیز سے بات کرو گی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمیز سے بات کروں گی؟ پہلے میں کون سا بدتمیزی سے بات کرتی ہوں؟ میں تمہیں کوئی آپ نہیں کہوں گی۔ فجر کے کہنے پر الیان نے اسے گھورا اور کہا، میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ دو ٹوک لہجے میں کہہ کر الیان کھڑا ہو گیا، جو کہنا ہے کہہ لو، لیکن میں تمہیں آپ ہرگز نہیں کہوں گی۔ الیان جو باہر جا رہا تھا فجر کی بات پر ایک دم اس کی طرف پلٹا، جھکا کر اس کے جھکنے سے فجر بھی جھکی، جس سے اس کی کمر بیڈ سے جا لگی۔ سوچ لو، مزید جھکتے ہوئے الیان نے کہا، جس پر فجر نے گڑبڑا کر کہا، الیان دور ہٹو۔ ہاں ایسے نہیں، تمیز سے کہو۔ الیان کے کہنے پر کچھ دیر تو فجر اسے دیکھتی رہی، لیکن پھر الیان نے آبرو اٹھانے پر بولی، الیان دور ہٹیں۔ فجر کے کہنے پر الیان مسکرایا اور بولا، ویسے دور ہٹنے کا دل تو نہیں چاہ رہا، لیکن ابھی مجھے جانا ہے۔ یہ کہہ کر الیان دور ہوا۔ فجر نے سکا سانس لیا۔ الیان نے گھور کر جواب دیا، دروازے سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ تکیہ اٹھا کر وہاں مارا جہاں سے وہ گزرا تھا۔ بدتمیز انسان، پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو، آیا بڑا تمیز والا۔ سمینہ بیگم نے اسے فون کر کے بتایا تھا کہ پھپھو آ گئی ہیں، اس لیے وہ گاڑی سے نکل کر تیزی سے لان پر کراس کر رہا تھا۔ جب اس کی کسی سے زوردار ٹکر ہوئی، دوسری طرف موجود شخصیت کو گرانے سے بچانے کے لیے اس نے اسے تھام لیا، جبکہ وہ الیان کو دیکھ کر خوشی مسرت سے اس کے گلے لگ گئی، جبکہ الیان اسے دیکھ کر شدید بدمزہ ہوا اور اسے خود سے دور کر کے بولا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بدتمیزی میں کر رہی ہوں یا بدتمیزی تم نے کی ہے؟ الیان تمہیں پتہ ہے جب مجھے پتا چلا کہ میں کتنا بیمار ہو گئی تھی میری وجہ سے، تو ماما تمہاری شادی میں بھی نہیں آئی۔ یقیناً تمہارے ساتھ کسی نے زبردستی کی ہوگی، ورنہ تم شادی کیسے کر سکتے ہو؟ الیان کا گریبان پکڑے وہ جذباتی انداز میں چیخ رہی تھی، جبکہ الیان نے اس کی بات پر ایک جھٹکے سے اپنے گریبان کو چھڑا لیا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے نہ تو تم سے محبت کے دعوے کیے تھے، نہ شادی کے وعدے۔ جہاں تک زبردستی کی بات ہے، نہ تو الیان شاہ دوسروں سے زبردستی کرتا ہے، کوئی الیان شاہ سے زبردستی نہیں کر سکتا۔ میں نے جو بھی کیا اپنی رضامندی سے کیا، میں بہت خوش ہوں۔ سامنے کھڑی ردا کو جلا کر خود لمبے لمبے ڈھک بھرتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔
फजर समीना बेगम की दी हुई साड़ी और ज्वेलरी पहनकर तैयार हो चुकी थी। खुद को एक नज़र आईने में देखकर वो कुछ नर्वस सी होकर नीचे चल दी। सामने ही लॉन्च में सोफे पर समीना बेगम और इनके सामने दूसरे सोफे पर एक खातून बैठी हुई थी जो यकीनन इनकी फुफ्फो थी। फजर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती लॉन तक आ गई और इन्हें सलाम किया, जिस पर उन्होंने बहुत खुशी से इसके सलाम का जवाब दिया और कहा, ये है मेरे अलियान की दुल्हन। माशाल्लाह, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। फूफो के कहने पर फजर इनके साथ वाले सोफे पर बैठ गई। फूफो ने अपने हाथ के कंगन निकालकर से पहनाने इधर उधर देखते हुए कहने लगी, ये अलियान कहाँ रह गया? मैंने फ़ोन कर दो दिया था, बस आने वाला होगा अब के। समीना बेगम ने कहा, जबकि फजर अब तक खामोश बैठी थी। आपने याद किया, मैं हाजिर। तभी अलियान कहीं से नमूदार होते हुए फूफो को सलाम करके प्यार लेने लगा। आ मेरे बच्चे, यहाँ बैठ जा। फूफो ने अपने साथ सोफे पर बैठने का कहा तो फजर लाशौरी से सोफे पर बाजू से जा लगी। अलियान ने सोफे पर खुद को दुरुस्त करके बैठते हुए फजर का भरपूर जायजा लिया और सोफे पुश्त पर बाजू लगाई, जबकि फजर की नज़र इसके कोट दुरुस्त करने पर थी। इसकी शर्ट पर अटक गई, जबकि अलियान अपनी ही धुन में बोला, फूफो आप फजर से मिली? हाँ भी, माशाल्लाह बहुत प्यारी है, तुम्हारे साथ बहुत जच रही है, दोनों की चांद सूरज की जोड़ी लग रही है। अभी वो ये कह ही रही थी कि एक लड़की जीन्स शर्ट में शौक लिपस्टिक लगाए वहाँ आई। फूफो बोली, रिदा कहाँ रह गई थी तुम? यहाँ आओ, फजर से मिलो। फजर, ये रिदा है मेरी बेटी। रिदा, ये फजर अलियान की बीवी है। रिदा ने चुभती हुई नजरों के साथ फजर से हाथ मिला और कहा, काफी इश्तियाक था तुमसे मिलने का। जिस पर फजर सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। कुछ देर बैठने के बाद जब फजर इसकी चुभती हुई नज़र से बर्दाश्त ना कर सकी तो किचन में सना की हेल्प करने का कहकर चली गई। डिनर के वक्त सब आ चुके थे जब अलियान रह गया था, जो कॉल अटेंड करने के लिए गया था अभी तक नहीं आया था। फुफ्फो ने फजर को इसे बुलाने का कहा। जी वो कह रहे हैं, मैं बुलाने चली गई। कुछ देर इसे ढूंढते रहने के बाद वो लॉन में फ़ोन पर मसरूफ मिला। फजर चलकर इसके सामने जा खड़ी हुई अलियान की शर्ट देखने लगी। चूँकि फ़ोन कॉल से लगाने की वजह से कोट साइड पर हुआ था तो शर्ट नज़र आ रही थी। अलियान ने फजर को देखते हुए फ़ोन बंद करके पॉकेट में डाल लिया। फजर के आगे चुटकी बजाई जो कहीं खोई हुई थी। अलियान की चुटकी बजाने पर फजर ने इसकी तरफ देखा और कहा, तुम? लेकिन अभी फजर ने इतना ही कहा था जब अलियान ने इसकी तस्दीक की। आप शाम कहाँ से आए थे? फजर के बगैर चू चरा किए इसकी बात मान ली ना चाहते हुए भी सवाल किया, जिस पर अलियान ने इसके गिर्द बाजू हाइल कर दिए। मीटिंग अटेंड करके आया था, अलियान ने बताया। पर फजर ने फिर सवाल पूछा, किस किस्म की मीटिंग? आपके? अलियान मुस्कुराया। फजर की नाक दबाते हुए बोला, तुम्हें पता है इस वक्त तुम बिल्कुल टिपिकल बीवी लग रही हो। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। यह कहकर फजर ने अलियान का कोट साइड पर किया और फिर से अलियान की शर्ट को देखने लग गई। अलियान के कहने पर फजर इसके कोट के बटन बंद किए और बोली, श्योर? अलियान ने फजर के चेहरे पर आईलेट कान के पीछे करते हुए फजर ने गहरी सांस भरी और कहा, सब हमारा वेट कर रहे हैं, चलो। फजर को छोड़ते हुए अलियान ने कहा तो फजर अंदर की तरफ चलती। अलियान इसके पीछे चलता हुआ सोचने लगा, इससे क्या हो गया है? कोई मुज़ाहमत ना कोई गुस्सा। शाम के वक्त परी साथ के लिए कॉफ़ी लेकर आई, साइड टेबल पर रख दी। जबकि साथ वॉशरूम में था, परी कॉफ़ी लेकर जाने लगी। जब साथ का साइड टेबल पर पड़ा फ़ोन बजा तो परी इसकी तरफ मतवज्जा हुई, जहां पर स्नाया कॉलिंग जगमगा रहा था, जिसे देखकर परी का दिल किया कि वो फ़ोन उठाकर दीवार में दे मारे। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला, साथ बाहर निकला जबकि फ़ोन अभी बज रहा था। तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, ये कहकर परी जाने लगी जब साथ ने टॉवल से बाल सुखाते हुए कहा, हाँ प्लीज़ पकड़ा दोगी? साथ के कहने पर परी ने से फ़ोन पकड़ाया, साथ का रखा हुआ टॉवल उठाकर रखने लगी। तभी इसके कानों से आवाज़ टकराई, अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। ये कहकर वो बाहर निकल गया। साथ को ज़्यादा देखकर परी जल्दी से अपनी चादर और परस लेकर इसकी तरफ बड़ी। गाड़ी में बैठते साथ के साथ जल्दी से बैठकर बोली, तुम कहीं जा रहे हो? मुझे भी मार्केट ड्रॉप कर देना। साथ इसकी बात पर इसे देखता ही रह गया। परी झुंझुलाकर बोली, क्या है, अब चलो भी। परी के कहने पर साथ ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। परी को मार्केट में उतारकर आगे बढ़ गया। परी ने जल्दी से रिक्शे में बैठकर साथ की गाड़ी के पीछे चलने का कहा और अपना चेहरा ढक लिया। साथ की गाड़ी एक रेस्टोरेंट के आगे जा रुकी और इसके अंदर दाखिल हो गया। परी भी इसके थोड़ी देर बाद इसके पीछे अंदर दाखिल हो गई। वो एक टेबल पर बैठ गया, जिस पर सामने एक स्टाइलिश सी लड़की बैठी जो साथ को देखकर मुसलसल मुस्कुरा रही थी, जिस पर परी का दिल चाहा कि इसकी आंखें निकाल ले। चेहरा ढक कर इनके पीछे वाले टेबल पर जा बैठी, जहां इस लड़की का चेहरा साथ की पीठ पर के पीछे नजर आ रहा था। परी आसानी से इनकी बातें सुन सकती थी। जहां वो लड़की जिसका नाम
شاید نہیں، یقیناً ثنایا ہی تھا۔ ساتھ سے کہہ رہی تھی مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گے۔ یہاں آنے کا مقصد اب کے ساتھ نے کہا، ساتھ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تم جب اچانک پاکستان شفٹ ہو گئے تو پتا چلا میں کتنا بے چین ہو گئی تھی۔ پھر جب تمہاری شادی کا پتا چلا تو شوق ہی ہو گئی۔ تمہیں پتا ہے میں کتنا روئی ہوں۔ تمہیں کال بھی کی تھی۔ ساتھ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مجھے پتا ہے کہ تم بھی مجھ سے بہت محبت کرتے ہو۔ ثنایا ساتھ کا ہاتھ پکڑے کہہ رہی تھی۔ پری کو جیسے امید تھی کہ وہ کہے گا کہ نہیں مجھے تم سے محبت نہیں ہے، لیکن جو اس نے کہا اس کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ہاں میں بھی تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں بھی تمہیں اس عرصے میں بہت مس کیا۔ میری شادی وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے ہی شادی کروں گا۔ ساتھ ثنایا کا ہاتھ پکڑے کہہ رہا تھا۔ پری بمشکل خود پر ضبط کیے بیٹھی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسے اس کا مان توڑے گا۔ پری خود میں کچھ سننے کی تاب نہ رکھتے ہوئے اٹھی اور اپنے آنسو صاف کرتی وہاں سے چلی گئی۔ جب ساتھ اب کہہ رہا تھا میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، یہی سننا چاہتی تھی نا تم؟ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے وہ بولا، پر افسوس ثنایا میں یہ سب نہیں کر سکتا کیونکہ میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ تم شاید پاگل ہو چکی ہو جس سے ہماری دوستی کو یہ رنگ دیا۔ بہتر ہوگا تم اپنا علاج کرواؤ۔